بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر فرینڈس، نیوز پیپر آرٹیکل سیریز میں آج ایک اور انفارمیٹیو آرٹیکل لے کر آپ کی خدمت میں حاصل ہوا ہوں. چلتے ہیں اس آرٹیکل کی طرف. اس کو ورڈ بائی ورڈ اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. فورس ڈی این اے ٹیسٹنگ وائلیشن آف رائٹس رولز ٹاپ کورٹ. فورس ڈی این اے ٹیسٹنگ، زبردستی جو ڈی این اے کا ٹیسٹ کروایا جاتا ہے. وائلیشن آف رائٹس اینڈ رولز، قانون اور حقوق کی خلاف ورزی ہے. ٹاپ کورٹس، ٹاپ کورٹ کا ایسا کہنا ہے، یعنی اعلیٰ عدلیہ کا ایسا کہنا ہے. Supreme Court of Pakistan on Friday ruled that compelling an individual to undergo a DNA test is a clear violation of fundamental rights, declaring that such an order infringes upon personal dignity and cannot be made part of the legal process. Supreme Court of پاکستان کا جو سپریم کورٹ ہے آن فرائیڈے، جمعے والے دن، رول ڈیٹ، فیصلہ دیتا ہے یا فیصلہ دیا ہو. کمپیلنگ این انڈیویجول، کسی فرد کو مجبور کرنا یا زبردستی کرنا، ٹو انڈر گو ڈی این اے ٹیسٹ، جو ڈی این اے ٹیسٹ کروائے، از اے کلیئر وائلیشن آف فنڈامنٹل رائٹس. یہ بنیادی جو حقوق ہے اس کی کھلی جو ہے نا خلاف ورزی ہے. فنڈامنٹل رائٹس کہتے ہیں بنیادی حقوق. ڈکلیئرنگ دیٹ سچ این آرڈر، اس طرح کا جو حکم دینا ہے، انفرنج، اس خلاف ورزی ہے، آن پرسنل ڈگنیٹی. پرسنل ڈگنیٹی کہتے ہیں جو ذاتی جو وقار ہے اس کی خلاف ورزی ہے. اینڈ اور کین ناٹ بی میڈ، اس کو حصہ نہیں بنایا جا سکتا، آف دا لیگل پروسیس، یعنی قانونی عمل کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا. یہ ایک جو ہے نا جو ذاتی وقار کی خلاف ورزی ہے، اس لیے اس کو قانونی عمل کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا. In a significant judgment, the apex court set aside the directives of Lahore High Court and Special Judge Anti-Corruption Pakpatan, which had required a citizen Khalid Hamid to undergo a compulsory DNA test. In a significant judgment، ایک اہم فیصلے میں، the apex court set aside، یعنی اعلیٰ عدلیہ نے کالعدم قرار دیا یا ختم کر دیا. set aside کا مطلب ہے کالعدم قرار دینا، جو ہے نا ختم کر دینا. یہ ایک فیصل بات. the directives، جو احکام ہے، جو حکم ہے of the لاہور ہائی کورٹ کے، یہ لاہور ہائی کورٹ کا جو اسپیشل جج تھا اینٹی کرپشن پاکپتن کے، اس کا جو حکم تھا اس کو سیٹ اسائڈ کیا، یعنی اس کو کالعدم کرا دیا. وچ ہیڈ ریکوائرڈ اے سٹیزن، جو کہ ایک سٹیزن کو مجبور کرتا تھا اس بات پر، جس بات پر انڈر گو، جس کا نام کیا تھا، خالد حمید تھا، تو انڈر گو اے کمپلسری ڈی این اے ٹیسٹ، کہ اس کو جو ہے نا مجبوراً جو ہے ڈی این اے ٹیسٹ کرنے پر مجبور کیا جاتا تھا. اس پر جو ہے کسی شخص کو زبردستی ڈی این اے ٹیسٹ پر مجبور، شہری کو کسی، یعنی ریکوائرڈ اے سٹیزن خالد حمید ٹو انڈرگو کمپلسری ڈی این اے ٹیسٹ، یعنی شہری کو زبردستی ڈی این اے ٹیسٹ کا حکم دیا جانا، جو ہے نا اس سے فیصلے کو کالعدم قرار دیا. ٹاپ کورٹ ہیلڈ، جو ہے عدالت نے فیصلہ دیا یا عدالت نے یہ قرار دیا، فیصلہ دیا یا اقرار قرار دیا، that forcing a person to take DNA test in matters such as paternity dispute or alleged tampering with documents constitute a blatant violation of fundamental rights. The court held، کورٹ نے یہ فیصلہ دیا، کورٹ یہ قرار دیا، that کہ forcing a person، کسی شخص کو جو ہے نا زبردستی کرنا، ٹو ٹیک ڈی این اے ٹیسٹ، کہ وہ ڈی این اے ٹیسٹ کرے، ان میٹر سچ ایز، ان معاملات میں جیسے کہ پیٹرنٹی ڈسپیوٹ، یعنی والد ہونے کے تنازعات پر،
اور allegedly tampering with documents یا جو ہے نا دستاویزات میں مبینہ چھیڑ چھاڑ پر constitute a blatant violation of fundamental، یہ جو ہے بنیادی حقوق کی جو ہے کھلی خلاف ورزی ہے۔ According to the approved written judgment authored by Justice Muhammad Hashim Khan Kakar, DNA test is a highly sensitive private procedure and cannot only be mandated in specific criminal cases, particularly those involving rape or sexual offense, where the law explicitly requires it. According to approved written judgment، جو ہے نا تحریر شدہ یا تحریر کردہ منظور شدہ تحریری فیصلے میں آتھرڈ بائی جسٹس محمد کاکڑ، جو کہ اس جسٹس نے لکھا ہے، ڈی این اے ٹیسٹ از اے ہائیلی اینڈ سینسیٹیو پرائیویٹ پروسیجر، ڈی این اے جو ٹیسٹ ہے انتہائی حساس اور ایک نجی عمل ہے، اینڈ کین اونلی بی مینڈیٹڈ ان اسپیسیفک کرمنل کیسز، اور اس کو جو ہے نا صرف مخصوص فوجداری مقدمات میں لازمی قرار دیا جا سکتا ہے، پارٹیکولرلی خاص طور پر دوز انوالونگ ریپ اور سیکشول offense، خاص طور پر خصوصاً ایسے مقدمات میں جو زیادتی یا جنسی جرائم سے متعلق ہوں، where the law explicitly requires it، جہاں قانون واضح طور پر اس کی ضرورت کا تعین کرتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اس پیراگراف کی مشکل الفاظ کی طرف چلتے ہیں۔ یہ آج کے جو ہے نا مشکل الفاظ ہیں، ان کی اسکرین شاٹ لے لیں اور اپنے پاس سیو کریں۔ تھینکس فار واچنگ، اسٹے وتھ اس۔